بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 73 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مشاہدات کا بیان۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ ورابعها المشاہدات وهي قضایا يحكم فيها بواسطة المشاہدة والإحساس وهي تنقسم إلى قسمين، الأول ما شوهد بإحدى الحواس الظاهرة وهي 5: الباصرة والسامعة والشامة والذائقة واللامسة، ويسمى هذا القسم بالحسيات۔ الثاني ما أدرك بالمدركات من الحواس الباطنة التي هي أيضا 5: الحس المشترك المدرك للصور، والخيال التي هي خزانة له، والوهم المدرك للمعاني الشخصية الجزئية، والحافظة التي هي خزانة للمعاني الجزئية، والمتصرفة التي تتصرف في الصور والمعاني بالتحليل والتركيب، ويسمى هذا القسم بالوجدانيات۔ ومدركات العقل عقل الصرف عن الكليات غير مندرج في هذا القسم، مثال القسم الثاني كما حكمنا بأن لنا جوعا وعطشا۔ ترجمہ: اور بدیہیات کا چوتھا قسم مشاہدات ہے، اور یہ ایسے قضایا ہیں کہ جن کے اندر مشاہدہ اور احساس کے واسطے سے حکم لگایا جاتا ہے، اور یہ دو قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ پہلا قسم وہ کہ جو حواس ظاہرہ میں سے کسی ایک حس کے ساتھ جس کا مشاہدہ کیا جائے، اور یہ 5 حواس ظاہرہ ہیں: باصرہ، سامعہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ، اور اس قسم کو حسیات کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا قسم وہ کہ جو حواس باطنہ کے ذریعے جس کا ادراک کیا جائے، یہ حواس باطنہ بھی 5 ہیں: حس مشترک جو کہ صورتوں کا ادراک کرتی ہے، اور خیال جو کہ صورتوں کا حص مشترک کا خزانہ ہے، اور وہم یہ معانی شخصیہ جزیہ کا ادراک کرتا ہے، اور حافظہ یہ معانی جزیہ کا خزانہ ہے، اور متصرفہ یہ وہ قوت ہے جو صور اور معانی میں تحلیل اور ترکیب کا تصرف کرتی ہے، اور اس قسم کو وجدانیات کہا جاتا ہے۔ اور عقل صرف کے مدرکات یعنی کلیات وہ اس قسم میں مندرج نہیں ہیں۔ دوسری قسم کی مثال جیسا کہ ہم حکم کریں کہ ہمیں بھوک لگی ہے یا ہمیں پیاس لگی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے بیان کیا ورابعها المشاہدات، اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ بدیہیات کے 6 قسم ہیں۔ اس سے پہلے ہم بدیہیات کے 3 قسم پڑھ چکے ہیں، اب یہ چوتھا قسم ہے مشاہدات۔ تو مشاہدات یہ بھی بدیہیات کا ایک قسم ہے۔ وَهِيَ قَضَايَا يُحْكَمُ فِيهَا، یہاں سے مصنف مشاہدات کی تعریف کرتے ہیں۔ قضایا کو کہتے ہیں کہ جن کے اندر مشاہدہ اور احساس کے واسطے سے حکم کیا جائے، مشاہدہ اور احساس کے ذریعے۔ مشاہدہ حصے بصر سے جو ادراک آتا ہے اس کو مشاہدہ کہتے ہیں، اور احساس اس علم کو کہتے ہیں جو حواس کے ذریعے حاصل ہو۔ آگے عام ہے حواس ظاہرہ کے ذریعے حاصل ہو یا حواس باطنہ کے ذریعے حاصل ہو۔ تو اس اعتبار سے مشاہدہ خاص ہوا اور احساس عام ہوا۔ تو یہ بواسطۃ المشاہدۃ والاحساس یہ عام کا عطف ہے خاص کے اوپر۔ تو مشاہدات کی تعریف یہ ہوئی کہ مشاہدات ان قضایا کو کہتے ہیں کہ جو مشاہدہ کے ذریعے اور احساس کے ذریعے
جن کے اندر حکم کیا جائے، یعنی حکم کا جو سبب ہے، حکم کا جو واسطہ ہے وہ مشاہدہ اور احساس ہے، تو ایسے قضایا کو مشاہدات کہا جاتا ہے۔ وہی تنقسم، یہاں سے مصنف مشاہدات کی تقسیم کرتے ہیں۔ مشاہدات کے دو قسم ہیں، نمبر ایک حسیات اور نمبر دو وجدانیات۔ چونکہ جو حواس ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک حواس ظاہرہ ہیں، دوسرے حواس باطنہ ہیں۔ تو حواس ظاہرہ کے ذریعے، حواس ظاہرہ کے واسطے سے اگر حکم ہو تو ایسے مشاہدات کو حسیات کہا جاتا ہے، اور اگر حواس باطنہ کے ذریعے حکم لگایا جائے تو ایسے مشاہدات کو وجدانیات کہا جاتا ہے۔ تو یہ حسیات کی بھی تعریف سمجھ آ گئی اور وجدانیات کی بھی تعریف سمجھ آ گئی کہ حسیات ان مشاہدات کو یا ان قضایا کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر حکم حواس ظاہرہ کے واسطے سے لگایا جائے۔ جس طرح کہ مثلا سورج طلوع ہے تو آپ سورج کو دیکھ کر کہتے ہیں الشمس طالعۃ، کہ سورج طلوع ہے، تو یہ آپ نے حصے بصر کے واسطے سے آنکھوں سے دیکھ کر مشاہدہ کر کے آپ نے یہ حکم لگایا ہے کہ سورج طلوع ہے۔ یا اسی طرح مثلا چائے کو آپ پی کر کہتے ہیں کہ چائے میٹھی ہے، تو یہ آپ نے چکھ کر آپ نے یہ بتایا ہے کہ چائے میٹھی ہے۔ اسی طرح باقی بھی حواس ظاہرہ کے واسطے سے جو علم حاصل ہوتا ہے یا جو ہم حکم لگاتے ہیں ان کو حسیات اور محسوسات بھی کہا جاتا ہے۔ اور وجدانیات وہ قضایا ہوں گے کہ جن کے اندر حواس باطنہ کے واسطے سے حکم لگایا جائے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی ہے یا بھوک لگی ہے، تو آپ اپنی پیاس کا یا بھوک کا جو اظہار کرتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے یا مجھے بھوک لگی ہے، تو یہ آپ نے جو پیاس کا، اپنے پیاسا ہونے کا یا بھوکے ہونے کا جو آپ نے حکم لگایا ہے، تو اسے باطن کے واسطے سے حواس باطنہ کے ذریعے آپ نے یہ حکم لگایا، اس لیے اس کو ہم کہیں گے وجدانیات۔ اب یہ حسیات اور وجدانیات دونوں کے اندر حواس کا ذکر آیا ہے، تو حواس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ حواس کیا ہوتے ہیں؟ حواس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک حواس ظاہرہ، دوسرے حواس باطنہ۔ حواس ظاہرہ بھی 5 ہیں اور حواس جو باطنہ ہیں وہ بھی 5 ہیں۔ یہ وحی خمسۃ الباصرہ والسامعہ، یہاں سے مصنف حواس ظاہرہ کو بیان کرتے ہیں۔ حواس ظاہرہ 5 ہیں، باصرہ یعنی کہ دیکھنے کی قوت، سامعہ یعنی کہ سننے کی قوت، شامہ یعنی کہ سونگھنے کی قوت، ذائقہ چکھنے کی قوت، اور لامسہ چھونے کی قوت، جو چھو کر ہمیں کسی شے کا احساس ہوتا ہے کہ یہ نرم ہے یا کھردری ہے، گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، تو یہ ہم حصے لامسہ کے ذریعے یہ حکم کرتے ہیں۔ تو یہ 5 حواس ظاہرہ ہیں۔ ان حواس ظاہرہ کے واسطے سے جو ہم حکم لگائیں گے تو ان کو حسیات یا محسوسات کہا جائے گا، جس طرح کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ الشمس طالعۃ۔ آگے الحس المشترک المدرک للصور، یہاں سے مصنف حواس باطنہ کو بیان کرتے ہیں۔ حواس ظاہرہ کی طرح حواس باطنہ بھی 5 ہیں، یہ ہیں حصے مشترک، خیال اور وہم، حافظہ اور متصرفہ۔ ان کی وضاحت یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ اور پھر تیسرا حصہ آخر میں۔ یہ پہلا حصہ جو ہے یہ دماغ کا باقی 2 حصوں سے بڑا ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے یہ پہلے سے چھوٹا ہے، لیکن جو سینٹر والا درمیان والا ہے اس سے بڑا ہے، اور جو درمیان والا ہے یہ جو آخری تیسرے نمبر پر حصہ ہے اس سے بھی چھوٹا ہے۔ یعنی ترتیب ان کی یوں ہے حجم کے اعتبار سے کہ جو پہلا حصہ ہے یہ سب سے بڑا ہے، اور تیسرے نمبر والا اس سے چھوٹا ہے، اور سینٹر والا درمیان والا یہ تیسرے سے بھی چھوٹا ہے۔ اب یہ سمجھیں جو جوف اول ہے یعنی پہلا جو حصہ ہے، اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 قوتیں رکھی ہیں، ایک حصے مشترک کی اور دوسری خیال کی۔ حصے مشترک یہ بھی ایک قوت کا نام ہے، خیال یہ بھی ایک قوت کا نام ہے۔ حصے مشترک اس قوت کو کہتے ہیں
جو صور جزیہ کا، جزی صورتوں کا ادراک کرتی ہے۔ یہ ادراک اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمارے حواس یہ اشیاء جو محسوسہ ہوتی ہیں، اشیاء جو ظاہرہ ہوتی ہیں، ان کی صورتوں کو کیپچر کرتی ہیں اور ان کی صورتوں کو، تصویر کو حصے مشترک کے اندر یہ ہمارے حواس بھیج دیتے ہیں، یہ حواس ظاہرہ جو ہوتے ہیں، اور جب حصے مشترک کے اندر وہ صورت جاتی ہے تو حصے مشترک پھر اس کا ادراک کر لیتی ہے۔ تو یہ حصے مشترک بنیادی طور پر یہ صور جزیہ کا ادراک کرتی ہے، اور یہ صور جزیہ ہمیں حواس ظاہرہ کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو قوت ہے خیال، یہ جو قوت ہے یہ حصے مشترک کا خزانہ ہوتی ہے، یعنی جو صور جزیہ حصے مشترک کے اندر آتی ہیں تو یہ خیال کے اندر، قوت خیال کے اندر محفوظ اور سٹور ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر جو جوف ثالث ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں رکھی ہیں، ایک کو وہم کہتے ہیں اور دوسری کو حافظہ کہتے ہیں۔ اب ان کا بھی عمل سمجھیں کہ وہم یہ قوت کیا کام کرتی ہے اور حافظہ کا کیا کام ہے۔ وہم یہ قوت ہے، یہ معانی شخصیہ کا، معانی جزیہ کا ادراک کرتی ہے۔ معانی جزیہ مثال کے طور پر محبت، نفرت، یہ کوئی محسوس چیزیں نہیں ہیں، یعنی حواس ظاہرہ سے ان کا ادراک نہیں آتا۔ محبت کا ادراک یا نفرت کا ادراک، یہ ہمیں جو قوت واہمہ ہے، وہم، اس قوت کے ذریعے ہمیں یہ محبت کا اور جو ہے نفرت ہے، اس کا ہمیں ادراک آتا ہے۔ مثلا آپ بکری دیکھیں، بکری اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے، یہ انسان ہے، وہ انسان کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے، جزی محبت، یعنی اپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہے، اس کا ادراک یہ قوت واہمہ کو ہوتا ہے، وہم اس کا ادراک کرتی ہے۔ اور یہ جو معانی شخصیہ ہے، یہ قوت حافظہ کے اندر، جو کہ جوف ثالث کے اندر دوسرے نمبر پر قوت پڑی ہوئی ہے، یہ خزانہ بنتی ہے اور سٹور بنتی ہے وہم کا، یعنی وہم کے ذریعے جو ہمیں معنی جزیہ حاصل ہوتے ہیں تو پھر یہ حافظہ کے اندر جا کر سٹور اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جوف اول کی اور جوف ثالث کی وضاحت آگے۔ ان جوف اول اور جوف ثالث کے درمیان ایک جوف ثانی ہے جو کہ حجم کے اعتبار سے سب سے چھوٹا ہے۔ اس کے اندر ایک قوت ہے جس کو کہتے ہیں قوت متصرفہ۔ قوت متصرفہ کا کیا عمل ہوتا ہے؟ یہ چونکہ جوف اول اور جوف ثالث کے درمیان ہے، جوف اول میں حصے مشترک کرتی ہے اور جوف ثالث کے اندر وہم ہے جو کہ معنی جزیہ کا اس کو ادراک ہوتا ہے۔ جو قوت متصرفہ ہے یہ معنی جزیہ اور صور جزیہ کے اندر تحلیل اور ترکیب کا تصرف کرتی ہے۔ تحلیل اور ترکیب کا تصرف کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اندر جوڑ توڑ کرتی ہے، مثلا چیزوں کو الگ الگ کرتی ہے، صور جزیہ کو، یا ان کو ملا کر پھر اس سے ایک کوئی نتیجہ یا معنی یہ قوت حاصل کرتی ہے۔ مثلا زید کی بھی صورت ہے، عمر کی بھی صورت ہے، تو یہ قوت جو ہے یہ ان کے اندر تحلیل کرتی ہے، یعنی زید کی صورت کو الگ کرتی ہے اور عمر کی صورت کو الگ کرتی ہے۔ اور کبھی یہ ترکیب کا بھی کام کرتی ہے، یعنی ان کو ملا کر پھر ایک چیز جو معنی ہے اس کو یہ حاصل کرتی ہے۔ یا اسی طرح صور جو معنی جزیہ ہیں ان کے اندر بھی یہ تحلیل اور ترکیب کا یہ قوت تصرف کرتی ہے، عمل کرتی ہے۔ تو یہ جو پانچ ہیں ان کو حواس باطنہ کہا جاتا ہے، یعنی حصے مشترک، خیال اور وہم، حافظہ اور متصرفہ۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا کہ حواس ظاہرہ کے واسطے سے اگر ہم کوئی حکم کریں کسی قضیے کے اندر، قضایا کے اندر، تو ایسے قضایا کو حسیات کہا جائے گا، اور جن قضایا کے اندر حواس باطنہ کے ذریعے حکم کیا جائے ان کو وجدانیات کہا جائے گا۔ مثلا آپ سورج کو دیکھ کر آپ حکم کرتے ہیں کہ الشمس طالعۃ، تو یہ حسیات سے اس کا تعلق، یہ قضیہ حسیہ ہوگا۔
اور جن کے اندر آپ حواس باطنہ کے ذریعے حکم کریں ان کو وجدانیات کہیں گے۔ مثلا آپ اپنی بھوک کا اظہار کرتے ہیں یا آپ اپنی پیاس کا اظہار کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں کہ مجھے پیاس ہے یا مجھے بھوک ہے، تو اس کا تعلق وجدانیات سے ہوگا۔ ومدرکات العقل صرف، یہاں سے مصنف یہ بیان کرتے ہیں ایک ہے عقل صرف یعنی عقل محض کے مدرکات معلومات، تو عقل صرف کے جو معلومات ہیں وہ وجدانیات کے اندر داخل نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عقل صرف کے عقل محض کے جو مدرکات ہیں وہ کلیات ہیں، اور جو حواس باطنہ کے مدرکات ہیں یہ کلیات نہیں ہوتے بلکہ یہ جزیات ہیں۔ آگے عام ہے وہ جزی صورتیں ہوں یا جزی معانی ہوں، اور جو کلیات ہیں کلیات کا ادراک حواس باطنہ کو نہیں ہوتا بلکہ کلیات کا ادراک عقل محض کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے بدیہیات کا چوتھا قسم مشاہدات سمجھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ فرمائے ہمارے علم کو نافع بنائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔